پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان لڑائی ایسا لگتا ہے کہ اب بڑھتی جا رہی ہے، اور خیبر پختونخوا بھی کیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ مسلسل شکوہ بھی کر رہے ہیں اور شکایت بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کم کی جائے گی، 12 گھنٹے سے نیچے لائی جائے گی، یا 12 گھنٹے تک جو ہے وہ محدود کی جائے گی، اس سے بڑھائی نہیں جائے گی، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا. دوسری شکایت وہ یہ کر رہے ہیں کہ سی سی آئی میں اتفاق ہوا تھا کہ 1600 ارب روپے ہمارے بنتے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، وہ بھی نہیں دیے جا رہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ جا کر خود لوڈ شیڈنگ ختم کرا رہے ہیں، سوئچ آن کرا رہے ہیں. اب یہ لڑائی جو ہے اس کا کوئی حل تو ہوگا. وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان مذاکرات یا میٹنگ سے مسئلہ شاید حل ہو سکتا ہے. یہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا اور یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. میرے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، سابق وزیر توانائی بھی ہیں چونکہ، اس لیے یہ موضوع جو ہے ان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور بہت احسن طریقے سے خرم دستگیر صاحب اس سارے معاملے پر کامنٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے آج ہم نے زحمت دی ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، خوش آمدید. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے، علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ جی وہ غلط یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا تمام میں نہیں، لیکن اس کے بہت سارے علاقوں میں جو نام ہم ان کو لائن لاسز کا دیتے ہیں، لیکن وہاں کے جو صارفین ہیں وہ بجلی کے بل دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ آج کا نہیں ہے، بہت سالوں سے. تو لہٰذا جب ایک ایسی جگہ جہاں 80%، 90% کے لاسز کہہ لیں یا چوری کہہ لیں یا سینہ زوری کہہ لیں، جب نہیں ہوں گے بجلی کے بل، تو مختلف علاقوں میں ان میں جو بل دینے کی شرح ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بجلی فراہم کی جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے علاقے جہاں بالکل ہی لاسز 80% یا اس سے زیادہ ہیں، وہاں پہ دن میں 4 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے. اب اس پہ جو ایشو ہے وہ بہت سنگین ہے، اس لیے کہ وفاق کو تو ان محصولات کی ضرورت ہے، بجلی کے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، دوسرے صارفین پر یہ بوجھ نہ ڈالنے کے لیے. اور اس میں ایک تھوڑا سا صوبائی لائن بھی ہے. مجھے ایک حساسیت ہے کہ زیادہ تر یہ جو علاقے ہیں جہاں سے بل نہیں آتے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، دیہی سندھ ہے، تو پنجاب کے جو صارفین ہیں ان کو یہ بہت سارے لاسز جو ہیں پھر ان کے بل بھرنے کی صورت میں آتے ہیں. تو لہٰذا اس میں ایک بڑی فارمولا موجود ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ ابہام ہے، بڑے کلیئر نمبرز ہیں، ہر روز، ہر مہینے، ہر گھنٹے جنریٹ ہوتے ہیں کتنی تو اگر تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا واقعی چاہتے ہیں کہ وہاں بجلی کی فراہمی زیادہ ہو جائے، تو پھر بجائے یہ کہ وہ بڑکے لگائیں یا غیر قانونیت کو ہوا دیں یا فاشسٹ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے خود چلے جائیں وہاں گرڈ سٹیشنز پر، ان کو وفاق کے ساتھ بیٹھ کر چاہے اب وہ صوبائی محصولات میں سے جو بجلی کی لاسز ہیں وہ کم کرنے ہیں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے، اور بہتر یہی ہوتا کہ اس کو بجائے کہ وہ بڑکوں کے وہ آ کر وزارت جو بجلی کی وزارت ہے یا وزیر اعظم کے پاس آ کر اپنا کوئی فارمولا پیش کرتے، کیونکہ اگر ان کی واقعی ترجیح یہ ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے جو بھائی اور بہنیں ہیں، اور دیکھیں نا بڑی یہ دکھ کی بات ہے کہ وہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو بجلی کا بل نہیں دینا چاہتے، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بجلی کا بل دینا چاہتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں جو اس قسم کی اس وقت سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ، اس میں کوئی جغرافیائی ایشو بھی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جنوب ہے اور شمال جو ہے وہاں یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. اب اس میں جو کمپلیکیٹنگ فیکٹرز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صوبہ بہت عرصہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور وہاں حاکمیت پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کی وہاں بھی کمزوری رہی ہے حاکمیت کی، جو سیلف گورننس ہے. یہ سب اس کو سامنے رکھ کر اس کا حل ڈھونڈنا ہے.
لیکن یہ جو حل ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ خود گریڈ اسٹیشنوں میں جا کے بٹن آن کریں گے، اس سے حل نہیں ہوگا. لیکن خورم صاحب ایسے میں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وزارت بجلی میں ہوگا. اگر یہ فارمولا آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے اور یہ بڑی طے شدہ بات ہے، تو پھر ان سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تک محدود کرنے کا وعدہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا. پھر اگری کیوں کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے صوبے میں 12 گھنٹے سے زیادہ کہیں پر لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ وعدہ ایکچولی ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وعدہ کوئی بھی جو آج کل بڑے ہمارے قابل اور محنتی وزیر صاحب ہیں، اویس لغاری صاحب، پہلے بھی یہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں. تو اگر تو انہوں نے ذمہ داری سے یہ وعدہ کیا تھا تو پھر مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس بند کمرے میں کیا کمٹمنٹ کی تھی، کیونکہ یہ کمٹمنٹ ہو نہیں سکتی. جو منیمم لیول صاحب کا دعویٰ تو یہی ہے کہ، اور اس کی تردید بھی وزیر محترم کی طرف سے کوئی اس کی تردید بھی نہیں ہے نا سر. ہاں، ان کی طرف سے اس کی ایکسپلینیشن آنی چاہیے. جو منیمم لیول ہے جس پہ اگر جہاں سے میں نے کہا 80% زیادہ کی اگر لاسز ہیں یا بجلی کے بل وصول نہیں ہو رہے تو وہ 4 گھنٹے سے کم نہیں، یعنی بجلی کم از کم 4 گھنٹے ضرور فراہم. خرم صاحب جیسے کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا، اس میں بڑا ایک سنجیدہ ایشو ہے کہ یہ جو حاکمیت کی جو کمی ہے اس کی قیمت جو بل دینے والے صارفین ہیں وہ روزانہ ادا کر رہے ہیں، تو دونوں طرف زیادتی ہے. بالکل صحیح. میں یہی عرض کر رہا تھا سر کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں لائن لاسز یا بجلی چوری یا بل نہ ادا کرنے کے واقعات 70-80% تک ہیں، وہاں پر بجلی جو ہے وہ نہیں دی جاتی 20 گھنٹے تک بھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 30% لوگ اپنا بل باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یا تو پھر سسٹم ہی تبدیل ہونا چاہیے کہ جو بل ادا نہیں کر رہے صرف ان کو یہ نقصان ہونا کہ ان کی بجلی نہیں آ رہی. یہ جو لوگ بل ادا کر رہے ہیں وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں بھگت رہے ہیں؟ جی اس لیے کہ اس سسٹم میں اس وقت تو ٹیکنیکل استعداد نہیں ہے، اور اس پہ جب 16 مہینے کی جو 15 جماعتی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا جسے ہم کہتے ہیں ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر. وہ لگانا شروع کر دیا تھا، اور وہ اگر ٹرانسفارمر کی سطح تک انشاءاللہ جب پہنچے گا تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ اس کی بہت ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں باریک قسم کی تقسیم کی جا سکے کہ اس علاقے میں بل لوگ دے رہے ہیں اور اس پہ نہیں دے رہے، جو نہیں دے رہے ان کو بجلی فراہم نہ کی جائے. اور دوسرا اس میں یہ بھی دیکھیے ہر چیز جو ہے بس جیسے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، ہر جو قدم حکومت اٹھانا چاہتی ہے وفاقی حکومت، اس کا بالآخر جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس علاقے میں لوگ آپ کو یہ سٹیپ کرنے دینے کے لیے تیار. اب جہاں حاکمیت کمزور ہے تو وہاں ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر پہنچانا بھی اتنا ہی مشکل ہے. جو مثلا زیادہ سیٹلڈ علاقے ہیں وہاں آسان ہے، وہاں لگ جاتا ہے فوراً ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر. لیکن جو سب سے مشکل اور پرابلمٹک ایریاز ہیں وہاں اس قسم کے ٹیکنیکل سولوشنز کرنا بھی مشکل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت جو ہے اس کو لامتناہی مدت تک اس کو روک سکتی ہے. بہرحال بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا ہے تاکہ ہم یہ بجلی کا جو ایک بہت بڑا بحران ہے اس میں کم از کم اس کا ایک حصہ ہم حل کر سکیں. صحیح ہے. خرم صاحب آج شوکت یوسف زئی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سٹاف کی بھی، میٹر ریڈرز کی بھی کمی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ 10 یونین کاؤنسلز کے لیے ہمارے علاقے میں، وہ اپنے حلقے کی مثال دے رہے تھے کہ 10 یونین کاؤنسل کے لیے صرف 2 میٹر ریڈر ہیں، جو کہ ان کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہر میٹر تک وہ پہنچیں اور اس کی ریڈنگ لیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ریڈنگ ہی نہیں لے پائیں گے، بل ہی نہیں بھیجیں گے تو ادا کیسے ہوگا؟ تو ان علاقوں کو بھی لوڈ شیڈنگ میں شامل کر دیا گیا ہے، لائن لاسز والے علاقوں میں شامل کر دیا گیا ہے. تو یہ تو وفاق کا یا وفاقی اداروں کا بیسیکلی کنسرن بنتا ہے کہ وہ سٹاف کی کمی کو پورا کریں اور میٹر کی کم از کم ریڈنگ لی جا رہی ہو. تو یہ شکوہ درست معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ جی سٹاف کی کمی ہے لیکن اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنی محترم نے کہی ہے. دوسرا جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، اگر ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر اور جس کا میں نے کہا ہم نے آغاز کر دیا تھا مختلف جہاں بھی، ایون پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں بھی محدود تعداد میں یہ لگے تھے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو میٹر ریڈر نہیں چاہیے، پھر آپ کو جو کمپنی ہے اور جو کنزیومر ہے ان کے فون کے اوپر ہمہ وقت اس کی ریڈنگ خود آ رہی ہوتی ہے.
بیکاز وہ آن لائن میٹر جو ہے وہ اپنی ریڈنگ جو فراہم کر رہا ہوتا ہے جی لیکن کچھ حد تک کمی میٹر ریڈرز کی بھی ہے، لیکن زیادہ جو کمی ہے وہ اس بات کی ہے کہ وفاق اور جو صوبہ ہے وہ مل کر جو مختلف اس قسم کے ٹیکنیکل سولوشنز بھی ہیں، اور جو اگر کوئی دوسرے معاملات ہیں جہاں جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کی جو وہاں ریٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ مل کر ہی ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے سے نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو خرم صاحب دوسرا جو معاملہ ہے اس میں وہ 1600 ارب روپے کی ادائیگی کا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ مجھ سے سی سی آئی میں یہ تسلیم کیا گیا ہے، اگری کیا گیا ہے کہ ہاں یہ پیسے کم از کم وہ ہیں جو آپ کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنتے تو ہمارے سے زیادہ ہیں، لیکن چلیے 1600 ارب روپے پر تو اتفاق ہوا ہے سی سی آئی میں، وہ بھی ادا نہیں کیے جا رہے، ایسا کیوں ہے؟ جی دیکھیے، پھر میں کہوں گا چونکہ ابھی تک کسی دوسرے ذمہ دار شخص نے اس کی نہ ہی تصدیق کی ہے نہ اس کے اوپر کوئی سوال اٹھایا ہے۔ تردید نہ کرنا تصدیق ہی ہوتی ہے نا، ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو نہیں، آج جبکہ چونکہ پہلا ورکنگ ڈے ہے عید کی چھٹیوں کے بعد، تو لہٰذا اور آج چونکہ بجٹ کی ڈیبیٹ بھی شروع ہو رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت سے میری توقع ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب دیں گے۔ دیکھیے اس پر پہلے دو چیزوں پہ دو مرحلوں میں یہ مسائل ایسے حل کیے جاتے ہیں، یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے۔ پہلا ایشو تو یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر وفاق کا اور صوبوں کا ایگریمنٹ ہو جائے کہ جی اتنی رقم پے کرنی ہے، جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایگریمنٹ ہو جائے تو وہ فوراً پے کر دی جائے گی۔ وہ وفاق کے جو اوور آل اس کا ریونیو ان کو ہارا ہوتا ہے ہر مہینے، اور یہ ہر مہینے کے حساب سے پیمنٹس ہوتی ہیں صوبوں کو، اس میں پھر قسطوں میں کر کے دی جاتی ہے۔ چلے سر کو پہلی قسط چلی جائے گی تو تسلی ہو جائے گی نا ان کو بھی کہ ہمیں کچھ آنے لگا ہے۔ جی میرا یہ خیال ہے کہ جب اب جولائی کے وسط میں جب یہ قسط جائے گی تو اس میں اس کا کچھ حصہ شامل ہوگا۔ ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو صوبوں کے تمام جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے لیے جو وسائل فراہم کرنے، اور وہ وفاق ہر آئی تھنک مڈ منتھ میں دوسرے ہفتے کے آخر میں وہ فراہم کرتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ صحیح ہے۔ چلیں ایک اور موضوع پہ میں جانا چاہتا ہوں، خرم صاحب یہ بتائیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اختلافات ہیں؟ جی یہ بھی ایک اور حساس سبجیکٹ ہے۔ اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف دیکھیے ہمارے مقاصد ایک ہیں، ہمارے مقاصد جو جس پہ ہم دونوں متفق ہیں جماعتیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور جمہوری اور ہمیں معاشی استحکام فراہم کرنا ہے۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے جو رستہ اختیار ہونا ہے اس کے اوپر ضرور اختلاف رائے ہے کہ جی ابھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو پہلے کرنا چاہیے، لیکن پرنسپلی ابھی تک کوئی واضح طور پہ ہمیں اختلاف کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ کچھ وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ہے اور پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا ہے، اس پر اپنی محنت زیادہ کریں، زیادہ ایفرٹ کریں، زیادہ وقت دیں، تاکہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اور ہر دن اہم ہے، ان کو یہ احساس ہو، اور جو کہ درست طور پر احساس ہو کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہے۔ سر لیکن بجٹ جیسی اہم چیز بناتے ہوئے اس پہ اگر اپنے سب سے بڑے اتحادی کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو یہ یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہو کہ بھئی ہم نے کون سا خود بنایا ہے جو ہم آپ سے مشاورت کریں، تو ہم نے تو خود آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے بجٹ بنا دیا ہے، پیپلز پارٹی کا ناراض ہونا بنتا نہیں ہے، یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو ورنہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہ لیا جائے؟ نہیں، آپ کی حصہ مزہ اچھی ہے لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ حکومت کو اپنے جو معاملات ہیں، جو حکومت بجٹ پیش کرتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ابھی غالباً وفاقی حکومت کو عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے نا وہ چارج اپ ہونے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں ان کی طرف سے وضاحت یا کم از کم اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ آنا چاہیے، وہ نہیں آیا،
میں امید کر رہا ہوں کہ آج اور کل میں یہ جو چارج اپ ہو جائے گا میکنزم. بکرے وکرے سر زیادہ کھا لیے ہیں وزراء نے اور حکومت نے. نہیں بکرے نہیں, غالباً جو ہے وہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ طویل چھٹیوں پر چلے گئے اور سوموار کے روز سے اب جو ہے وہ شاید دوبارہ پورا سسٹم آن ہوگا. لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ اس پہ ایک رائے حکومت کی بھی واضح طور پر آنی چاہیے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے بھی اس کو بڑا سنجیدگی سے دیکھا ہے, اور پرائیویٹائزیشن کے اوپر ان کے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر بیٹھ کر فوری طور پر ایگریمنٹ نہیں ہم حاصل کر سکتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جیسے کہ حنیف عباسی صاحب کا, خرم صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ محض سیاست کھیل رہی ہے اور پولیٹیکل گین کے لیے یہ کر رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حد تک عزت والا جو بل ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے اور جان بوجھ کے چھٹی گئے ہیں دبئی, اور چھٹی جا کر انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, ہمیں فیس سیونگ دے دیں, آپ اس پہ سائن کر دیں. وہ کہتے ہیں یہ تو مکمکا ہوا ہے. یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. جی دیکھیے, یہ سیاست تو جاری رہے گی, اور جہاں مخلوط حکومتیں ہیں وہاں اتنی زیادہ سیاست ہوگی. اور میں آپ کے شو پہ بھی غالباً کہہ چکا ہوں, پھر دہرا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہے کہ غلبے میں پورا حصہ لیا جائے, تمام آئینے عہدے حاصل کیے جائیں, وفاق کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں بھی حصہ لیا جائے, لیکن وہ ملبے میں حصہ نہیں لینا چاہتے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اگر وہ غلبے کا حصہ ہیں تو پھر انہیں آج نہیں تو کل ملبے کا حصہ بھی بننا پڑے گا. لہٰذا وہ اپنی ایک سیاسی اسٹریٹجی پر کام کر رہے ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون کو اگر حکومت کے اندر جو دو جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون کی بھی جو سیاسی اسٹریٹجی ہے وہ بھی اتنی ہی جسے کہنا چاہیے کہ بلبلہ انگیز اور روبسٹ ہونی چاہیے, تاکہ پھر یہ جو اتحاد ہے جو کہ اس حکومت کی جو سیاسی بقا ہے اس کا سب سے اہم جزو ہے. اپوزیشن کی سیاست جاری رہے گی, ان کی گفتگو, ان کے جو بھی ہیں مظاہروں کے دھمکیاں وہ دیتے ہیں, لیکن اصل جو اس گورنمنٹ کی بنیاد ہے وہ ان دونوں جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہے. اور خاص طور پہ جب آصف زرداری صاحب صدر مملکت کے طور پر وہاں موجود ہیں تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ایفرٹ کر کے, کوشش کر کے, زیادہ محنت کر کے, اگر کی ہے پہلے مزید محنت کر کے اس معاملے کو خوش خبری سے حل مجھے توقع ہے کہ کر لیا جائے. خرم صاحب, آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جو سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے باہر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آج حلف لیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں. ذرا سنیے انہوں نے آج کیا کہا ہے, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہم حلفاً یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ 8 فروری کو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیے اور حلفاً ان کے یہ سپاہی الیکشن جیتے ہوئے ہیں. اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ قوم نے عمران خان کو دیا ہے, ہم سب لوگ اپنے خون کے آخری قطرے تک, آخری سانس تک اس کی حفاظت کریں گے اور قوم کو یقین دلاتے ہیں اس کے لیے لڑیں گے. خرم دستگیر صاحب, یہ درجنوں لوگوں نے آج ہاتھ اٹھا کر حلف دیا, اور اس کے بعد انہوں نے حلف دینے کے بعد یہ بھی کہا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ وہ حلف اٹھا کر کہیں کہ وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ جی دیکھیے, یہ تو سیاسی ٹیکٹک ہیں, سیاسی جو ہیں یہ پینترے ہیں. اس حلف کی تو کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں, اخلاقی حیثیت تو ہے. لیکن میں جب سن رہا تھا تو پھر میرے دل میں آیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا, ورنہ میں بھی ایک طرف کھڑا ہو کے جو ہے اس احتجاج میں شامل ہو جاتا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں آپ ہارے ہیں وہاں گڑبڑ ہوئی ہے اور جہاں آپ جیتے ہیں وہ سب ٹھیک تھا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایسا حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں اور آپ کو ہرایا گیا ہے؟ جی مجھے بھی اسے نہیں, میں حلف یہ اس قسم کے بےمانی حلف تو میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی احتجاج ہو رہا تھا تو مجھے بھی سائڈ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی متاثر اس کا ایک زدہ ہوں, اور اس جو ایشو بنا ہے یہ ایشو میں پھر دہراؤں گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں جیت گئے ہیں تو الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر تھا اور باقی جگہ ہار گئے ہیں تو وہاں گڑبڑ ہوئی ہے.
اس کا فیصلہ حلف سے نہیں ہوگا اسد صاحب، یہ فیصلہ بالآخر جب بھی ہوگا عدالتوں میں، ٹرائبونلز میں ہوگا اگر بن گئے تو خرم صاحب آج ٹرائبونلز کے معاملے پر بات کی ہے، اور جو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک میں یہی کہوں گا ایسا فیصلہ جس پہ بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں، سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا یہ بھی معاملہ۔ دیکھیے یہ سارے مسئلے اٹھتے ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں، لیکن غلط یا صحیح، انصاف یا ناانصافی معاملہ عدالت میں ہی حل ہوتا ہے۔ سر آخری سوال یہ ہے، آپ نے جیسا خود بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، آج اس پہ سماعت بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن جو سوال اٹھائے گئے ہیں آرڈیننس کے حوالے سے، مثلا پوچھا گیا کہ پارلیمان نے قانون بنایا، قانون کے بعد آرڈیننس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ آرڈیننس لانے کی وجہ کیا تھی؟ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا ایمرجنسی تھی جو آرڈیننس لانا پڑا؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ آرڈیننس کس کی خواہش تھی جو لایا گیا ہے؟ یہ سوال آج سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں، تو آپ آرڈیننس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیوں لایا گیا، آخر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی، کیا ایمرجنسی تھی؟ پارلیمان موجود ہے، سیشن ہو رہے ہیں، کیوں نہیں اس پہ قانون سازی کر لی گئی؟ جی ایک تو اس کا جو آئینی جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ توقع ہے میری کہ اس بجٹ سیشن کے اختتام پر یہ سب جو آرڈیننسز ہیں وہ لے کر دیے جائیں گے اور باقاعدہ وہ پارلیمان کے پروسیس کا حصہ بن نمبر ایک۔ لیکن محترم چیف جسٹس صاحب بھی بڑی اچھی طرح آگاہ ہے کہ ان کا جو ادارہ ہے وہ اس وقت کس طرح تقسیم ہے۔ 70 ارب روپے کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یا سائفر کیس ہے، تو فیصلوں کی جو صحت ہے اس کے اوپر بہت سوالات ہیں، تو انہوں نے اس پر بھی غور کرنا ہے کہ جب ایک آئینی ستون جس کا یہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کے بارے میں اور اس کو سامنے رکھ کر اسٹرکٹلی فیصلے کرے، وہاں اگر سوالات اٹھتے ہیں تو پارلیمان پر تو پہلے ہی سوالات آپ خرم دستگیر صاحب آپ ہی کے پارٹی کے لوگ اور وزیر قانون بھی رہے ہیں پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ ان فیصلوں کے آنے سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب بھی یہ کسی عدالت میں گئے چیلنج ہوئے تو یہ وہاں سے اڑ جائیں گے کیونکہ بہت ہی قانونی سکم ہے اس میں۔ آپ عدالت پہ تنقید کیسے کر سکتے ہیں جب خود رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس میں قانونی سکم موجود ہے ان فیصلوں میں؟ رانا ثناء اللہ صاحب خود ایک قانون دان ہے، وکیل ہیں، ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں۔ میں تو ایک جو پاکستان کی ریاست کا جو مفاد ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ 70 ارب روپے پاکستان کے عوام کے تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اگر وہ نہیں ملے ابھی تک پاکستان کے عوام کے خزانے کو، اور ان کو جو ہے ایک جگہ سے ناانصافی کر کے غلط کام کر کے اٹھا کر کسی اور کو ذاتی فائدہ پہنچانے کے لیے شفٹ کر دیا گیا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ عدالت نے ریلیف دینا شروع کر دیا۔ اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ جی کیس صحیح پریزنٹ نہیں ہوا، یہ بڑی طویل بحثیں ہیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی اور پاکستان کے پارلیمان میں بھی ہر وقت ایسے سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ سوالات اٹھتے رہیں گے جب تک اللہ کرے ہم آنے والے سالوں میں اور مہینوں میں اس قسم کا سیاسی استحکام اور آئینی استحکام حاصل نہیں کر لیتے جس میں ادارے بجائے یہ کہ اس طرح کے سوالات پبلکلی اٹھائیں، وہ آپس میں بات کر کے یہ ایشوز کو ریزالو کریں۔ بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے آرڈیننس کے حوالے سے، ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے، اور ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبونل میں لگانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کیا موقف سپریم کورٹ میں آ کر اختیار کیا ہے، ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفائی کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائبونلز بنا دیے ہیں، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یا ہائی کورٹ کا اختیار ہے، کس نے نام بھیجنے ہوتے ہیں، کیا الیکشن کمیشن پینل مانگ سکتا ہے ہائی کورٹ سے، کیا جو نام ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں انہی ناموں پر مشتمل ٹرائبونلز بنانے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات کی تشریح کے لیے آرٹیکل 119C کی تشریح کے لیے معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ آج پر ابتدائی سماعت ہوئی ہے، نوٹسز ہو گئے ہیں
اور اب یہ کمیٹی کو معاملہ بھیجا گیا ہے اور اس کے لیے لارجر بینچ بنے گا. لیکن آج کچھ بنیادی سوال اس میں اٹھے ہیں جو آج ہم ابھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ اس حصے میں جناب فیصل چودھری صاحب موجود ہیں, ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ماہر قانون ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, بہت شکریہ. اور ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, بہت شکریہ سر, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں سب سے پہلے تو فیصل چودھری صاحب, آج ایک سوال تو بنیادی طور پر یہ اٹھ رہا ہے, 119C کی تشریح کا معاملہ ہے کہ ٹرائبونل جو ہیں وہ نوٹیفائی کس نے کرنے ہوتے ہیں, ہائی کورٹ نے یا الیکشن کمیشن نے؟ اور بنیادی طور پر جو جسٹس شاہد کریم صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ نوٹیفائی کریں ان ناموں کو ٹرائبونلز کے لیے جو لاہور ہائی کورٹ نے بھیجے ہیں. اگر 7 دن کے اندر اندر آپ اس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے تو وہ آج خود ٹرائبونل بن جائیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے اسد, بنیادی طور پہ دیکھیں اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوشچن بھی مین نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے ٹریبیونل کو نوٹیفائی کرنے کا اختیار بالکل الیکشن کمیشن کو ہے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے جو کہ پچھلے قانون جو ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 تھا اور اس کے بعد جو ابھی الیکشن ایکٹ 2017 ہے, اس کے ساتھ میں جو جوڈیشری سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. دیکھیے آئین پاکستان میں جو الیکشن میٹرز ہیں ان کو چیلنج کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک ڈائریکشن ہے آرٹیکل 225 میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میٹرز الیکشن پٹیشن میں جو ہے کے علاوہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. پھر آرٹیکل 222 ہے پاکستان کے آئین کا جو کہ الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کیا کیا لا بنا کے دے گی, اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ بنائیں گے. اب جہاں تک 219C کا معاملہ ہے, میری نظر میں اس کو جو اس کی ریڈنگ ہے وہ اس کی ریڈنگ کو ذرا تشریح اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انشور ہو. دیکھیے جب آپ یہ جو اسپیسیفک معاملہ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں گیا, اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ پہلے جو چیف جسٹس صاحب نے نام بھیجے جو فائل چیف جسٹس ہے یعنی شہزاد گیبا صاحب سے پہلے, انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں سے ان میں صرف 2 نام جو ہے وہ اپروو کیے پورے پنجاب کے لیے اور دیگر کو نوٹیفائی نہیں کیا, اور دیگر انہوں نے مانگے تھے انہوں نے 2 صرف ہوئے. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ دیکھیں بہت زیادہ کیسز ہیں کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, سیٹیں بھی ان کی ہیں, تو پھر مزید جو ہے وہ ججز کے نام جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کیے گئے. تو اس میں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ ہماری رجسٹری جو برانچز ہیں بہاولپور, ملتان, پرنسپل اسٹیٹ لاہور اور راول پنڈی, اس میں یہ جج میں اسپیئر کر سکتے ہیں, یہ الیکشن میٹرز کو سننے کے اہل ہیں. اور وہ اس کو کہتے ہیں میننگ فل کنسلٹیشن جو کہ جہاں ٹرسٹ کیس میں ہے. پھر ایگزیکٹو کو ابھی تو یہ چیلنج بھی ہوا ہے معاملہ کہ ایگزیکٹو میں آپ چیف جسٹس صاحب کی جو کنسلٹیشن ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے فار دا سیک آف کنسلٹیشن نہیں ہوتی, وہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوتی ہے, میننگ دیر بائی وہ بائنڈنگ ہے. اور دوسری بات یہ اسد کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہ سپریم کورٹ کی لاتعداد ججمنٹس ہیں اس کے اوپر جن کے ذمہ الیکشن کرانا ہے, صاف شفاف ایماندارانہ طریقے سے الیکشن کرانا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ٹریبیونلز میں جو کہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جاتی ہے, اس میں اگر آپ ایگزیکٹو کی مداخلت کو برقرار رکھیں گے یعنی نوٹیفائی کرنے تک تو ٹھیک ہے, آپ نے جب وہاں سے نام آئے تو الیکشن کمیشن کو وہ نوٹیفائی کر رہے ہیں جو چیف جسٹس صاحب کی کنسلٹیشن سے آپ نے کیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورے 3 صوبوں میں انہوں نے وہی نام اپوائنٹ کیے ہیں جو کہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے کنسلٹیشن میں ان کے پاس آئے. پنجاب میں جو ہے ان کو کوئی کیا پرابلم تھی کہ انہوں نے کیا, اور مین وائل جو آرڈیننس آئی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آرڈیننس میں جی ریٹائرڈ ججز پہلے 2023 میں پارلیمنٹ سر یہ آرڈیننس میں آتا ہوں, لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے فیصل چودھری صاحب اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ جیسا کہ آپ میننگ فل کنسلٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ریاست صاحب بات یہ ہے کہ جسٹس شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹائی ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو پھر ہائی کورٹ کو فوقیت حاصل ہوگی ان کے ناموں کو الیکشن کمیشن کی رائے پر. یہ ابھی ججمنٹ آئی ہے حال ہی میں, لیکن بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ حتمی جو ہے وہ 119C کے بارے میں آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ نوٹیفائی تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. بالکل اسد بھائی آپ ٹھیک فرما رہے. بات یہ ہے کہ جو لا ہوتا ہے جی جیسا صاحب جو لا ہے
اس کے پیچھے جو وزڈم پریویل کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بونا فائڈی ہونی چاہیے. اب لا تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے پیچھے جو کار فرما معاملات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی آپ دیگر ملک کو اٹھا لیں تو وہاں پہ جتنی بھی لیجسلیشن ہے وہ بونا فائڈی پہ مبنی ہے اور ان دا انٹرسٹ آف جو انسٹیٹیوشنز اینڈ نیشن اینڈ دا کنٹری وہ ہے. اب یہاں پہ ایک نیا فینومنا ہے پاکستان کے اندر کہ جس ادارے کے پاس بھی اختیار ہے اگر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے, اس کی کلرفل ایکسرسائز کرتا ہے, مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے, تو یہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے. اب کیا پرابلم ہے الیکشن کمیشن کو کہ اگر جیسے فیصل بھائی نے ابھی فرمایا کہ باقی صوبوں کے اندر وہی نام نوٹیفائی کر دیے گئے تو پنجاب میں کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ جو وزڈم اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. بھائی آپ نے نام مانگے, انہوں نے نام بھیج دیے, آپ اس آرٹیکل کا جس کا ریفرنس آپ نے دیا اس کے مطابق نوٹیفائی کرنے کا اختیار بالکل ٹھیک ہے ان کے پاس ہے. مطلب وہی ناموں کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا, وہی کرے گا. الیکشن کمیشن پینل نہیں مانگ سکتا. الیکشن کمیشن کے پاس ڈسکریشن کون دے سکتا ہے جس کو لوگ یہ کہتے ہیں, پولیٹیشین یہ کہتے ہیں کہ یہ امپارشل ادارہ ہی نہیں ہے؟ آپ ان کے ساتھ ڈسکریشن کس لا کس آرٹیکل کے تحت آپ دے سکتے؟ آپ نے بھائی عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز صاحبان ٹریبیونل کو وہ لیڈ کریں گے, آپ کوئی بھی نام بھیج دیں, کیوں انہوں نے حلف نہیں لیا ہوا؟ وہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس جج کا نام بھیجے, اس کا بھیجے, پک اینڈ چوز کا؟ یہ تو ہے ہی نہیں. چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے, وہ کسی کو بھی 2 4 جتنے وہ نام ٹریبیونل. تو پھر میننگ فل کنسلٹیشن کا کیا مطلب ہوا؟ میننگ فل کا فیصل بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ بائنڈنگ ہونی چاہیے. میننگ فل کنسلٹیشن کا جیسے 175A جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا اپوائنٹمنٹ آف ججز کا طریقہ کار ہے, اس سے پہلے جو تھا وہ ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر ججز لگائے جاتے تھے. اس پہ بھی پھر ایک ججمنٹ تھی کہ یہ جو کنسلٹیشن ہے وہ میننگ فل ہونی چاہیے, بائنڈنگ ہونی چاہیے, کہ جو وہاں کہا جائے اس کی یہ امپورٹنس ہے, وہ بائنڈنگ ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے ٹریبیونل کے اندر جن کو ججز صاحبان کا آپ نے نام بھیجا ہے آپ ان کو کام کرنے دو. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو تو بونا فائڈی شو کرنی چاہیے. لوگوں کے معاملات ہے, جو بھی جج کا نام آتا ہے آپ اس کے سامنے میٹر جائے اور جو ایگریوڈ لوگ ہیں وہ پیش ہو اور وہ ڈیسائیڈ کرے. آپ نے کیوں کنڈی پھنسا دی ہے یہاں پہ کہ جی ہمیں یہ ڈسکریشن دی جائے, ہمیں اس کے تحت دیا جائے؟ یہ بالکل غلط ہے, یہ لا کے مطابق نہیں ہے, یہ بونا فائڈی نہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, روایت یہی رہی ہے کہ ہائی کورٹ جو نام بھیجتا ہے اس کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے. ابھی پہلے 2 جج جو ٹرائبونل بنائے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل, اس میں بھی یہی ہوا ہے. تو اب کیا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ جج پسند ہے اور یہ پسند نہیں, آپ مجھے پینل بھیجیں, میں اپنی مرضی سے چوز کروں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود آپ کا شکریہ. اس وقت ہم پیورلی ایک کانسٹیٹیوشنل جو لینگویج ہے اس پہ ہم بات کریں گے, اور دوسرا ہمارا لا کیا کہتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کو کانسٹیٹیوشن اور جو آپ کا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے سرٹن سیکشنز ڈیل کرتے ہیں. ایک ہے سیکشن 219C جس کی طرف ٹریبیونلز کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کو کرے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل پاور ہے, لا میکنگ نے دی ہے. دوسرا آرٹیکل 222 ہے جس کے اندر جو مینڈیٹ اور فنکشنز آف ECP ہے, اور 225 یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن ڈسپیوٹس آئے گا تو اس کو الٹیمیٹلی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا تھرو الیکشن پروسیس کے اندر جو الیکشن پٹیشنز ہے. اسی طرح پھر اس کے آگے سیکشن 140 ہے جس کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوگی کس طرح ان ٹریبیونلز کے اندر. پھر 148 ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ 180 دن کے اندر فیصلہ نہیں کرتے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کنسرن چیف جسٹس کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ان سے دوسرے کام واپس کریں اور ان کو کام کرنے دیں. اور تیسرا ہے 151 ہے کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لا آتھورائز کرتا ہے کہ وہ پٹیشنز کو ایک سے دوسری طرف ٹرانسفر کر سکتا ہے, جس طرح ابھی آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک میٹر چل رہا ہے. صحیح ہے, لیکن یہ دوسرا سوال اس کا یہ تھا نا کہ کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جج مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے تو آپ اور جج پسند والی تو بات ہی نہیں ہے نا. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نوٹیفائی نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی اور جج کا نام ہے. اور جھگڑا کیا ہے بلوچستان کے اندر جب آپ ججز آئے, آپ نے 3 مانگے یا 4 مانگے, وہ آئے اور اس کے ساتھ جورسڈکشن, اور اس کے بعد کیا کیا اس کنسرن چیف جسٹس نے جو آج اس بینچ کا حصہ ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جی جورسڈکشن آپ اسائن کریں, یہ ہمارا
کام نہیں ہے کہ یہ جج 2 ڈویژنز کے لیے ہوگا, 3 ڈویژنز کے لیے ہوگا. یہی پیٹرن KPK میں بھی اپنایا گیا, یہی وہاں پہ بھی اپنایا گیا. یہاں پہ پرابلم اس کے اندر یہ آ گئی ہے کہ جب وہ چیزیں آپس میں چل رہی تھیں اس وقت جب اس معاملے کو ہائی کورٹ کے اندر لے کے گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایکسیڈنگ آف جورسڈکشن اس معاملے کے اندر کیا ہے کہ اگر وہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تھا تو وہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشن کا تھا, اس کو اس ریٹ آف مینڈمس کے اندر جا کے آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئیڈیلی اس کے اندر نام مانگے گئے, نام بھجوائے گئے, الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں. نہ میں اس کے اندر رہا ہوں نہ, نام ایک یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر جس طرح انہوں نے سارے پروونس کو ڈالا تھا, اس کے بعد ایک ریکویسٹ کرتے کہ سر ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز انڈر سیکشن 140 کے. وہاں پہ چلے جاتے اور وہاں پہ جا کے یہ کہتے کہ سر ہمیں یہ چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو. بالکل چاہیے تھا الیکشن. دیکھیں نا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آفیسز کے اندر بیٹھ کے ہم ترم خان بنے ہوئے ہیں, کیوں الیکشن کمیشن نہیں جاتا چیف جسٹس کے پاس اور جا کے کیا کنسلٹیشن جو ہے کیا یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے کہ ایک لیٹر ڈال دے دوسرا اس کے بالکل ہونی چاہیے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی آپشن یہ کھلا ہے جس طرف یہ ججمنٹ جائے گی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مینٹینیبلٹی پہ جائے گی کہ کیا یہ ریٹ مینٹینیبل تھی, کیا ہائی کورٹ کا جج کا اختیار تھا, کیا چیف جسٹس کی پار ہائی کورٹ کا جج ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جوڈیشل سائٹ پہ جا سکتا تھا, اور کیا 219 آرٹیکل کے اندر جب کلیئرلی جورسڈکشن ڈیفائن ہے اس کے ہوتے ہوئے 140 کے اندر پرزیوم ہائی کورٹ کا یہ کر لینا کہ نہیں جی اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا تو پھر میں ایز اے جج یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹیفائی کریں اور اپوائنٹ کریں, اور ساتھ اس چیز کو جورسڈکشن کو جس کو انہوں نے اپنے آرڈر میں سیٹ اسائڈ کیا ہے جو 9/5/2024 کا ہے, جس کے اندر ان کو پورے پروونس 2 بھاولپور اور راولپنڈی ڈویژنز کا دی اس کو بھی سیٹ اسائڈ کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے کے اندر نہ عدالت جانا مناسب ہے اور نہ ہائی کورٹ کا جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنا اس کے اندر مناسب ہے, چونکہ جو آپ کے پاس معاملہ گیا تھا وہ ایک ایسی ڈسکرشن یا ایسا معاملہ تھا بٹوین دا چیف جسٹس اینڈ دا چیف الیکشن کمشنر, اور اگر 26/4 کو الیکشن کمیشن نے جواب دیا تھا تو چیف جسٹس کہہ دیتے کہ الیکشن کمیشن کو آئے بیٹھے, اور یا یہ جا کے کہتے کہ اس کو بیٹھ جاتے. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بجائے اس کے خط و کتابت کرتا رہتا, ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ سوالات چیف جسٹس نے بھی اٹھایا. میں فیصل صاحب یہ بتائیے کہ آپ آرڈیننس پر آ جاتے ہیں ذرا. آرڈیننس آ گیا اس دوران, اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا, لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر دے دیا سٹے اور اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے 24 کو, اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ سٹے تو نہیں دیا, 26 کو اس کی سماعت ہوگی. اب نوٹسز جاری ہو گئے وہاں پہ بھی, لیکن سپریم کورٹ میں یہ چیلنج نہیں ہوا. اب یہ بتائیے کہ جو آرڈیننس ہے کیا یہ اس کیس کو جو سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اس پر کوئی امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ آج پوچھا ہے چیف جسٹس نے کہ کیا ہمارے پاس چیلنج ہوا ہے, بتایا گیا کہ نہیں چیلنج یہاں پر نہیں ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن تو کہہ دے گا کہ بھائی ہم تو پابند ہیں آرڈیننس کے مطابق فیصلہ کرنے کے. نہیں, ایسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو پہلے حافظ صاحب نے, پلیز مجھے ٹائم کا ذرا کنسٹرینٹ ریلیکس کیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 219C کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ آرٹیکل 219 جو ہے وہ ڈیوٹیز آف دا الیکشن کمیشن ہے. ڈیوٹیز آف دا الیکشن کمیشن میں ایک فرض ان کا یہ ہے وہ اپائنٹمنٹ آف الیکشن ٹرائبونلز ہے ایز پر لا, اور آرٹیکل 189 اور 203 کے تحت جو ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہیں وہ بائنڈنگ ہیں آل ایگزیکٹو اتھارٹیز کے اوپر. سو ایک جو پوائنٹ جو ہے وہ جب یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنا اشاروں کو کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ کوئی جو ifs and buts نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کا تھا کام اور ایک جج صاحب نے کر لیا, مجھے یہ بتائیں انڈائریکٹلی جج صاحب کو ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کا کوئی پرسنل وہ کوئی الیکشن لڑے یا ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے سارے معاملے میں. دیکھیے ان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ایک جج کے سامنے کانسٹیٹیوشنل کویسچن آئے گا تو وہ ڈیسائیڈ تو کریں گے اور ایز پر دیئر وزڈم کریں گے. اب آ جاتے ہیں ہم جو آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ میں آرڈیننس چیلنج نہیں ہوا. دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 چیزیں چیلنج ہوئی. ایک چیلنج ہوئی وائریز آف دا آرڈیننس. آرڈیننس کیسے جاری ہوا؟ آپ نے جب 2 ججز کو اپوائنٹ کر دیا, باقی جج آپ کو پسند نہیں تھے, چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کا یہ ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ چہرہ, جیسے ریاست صاحب نے کہا نا کہ مجھے یہ چہرہ پسند اور وہ چہرہ پسند نہیں ہے. دیکھیے رائٹس ہیں لوگوں کے, کنٹیسٹنٹ کے, جو کہ پارٹیز ہیں الیکشن میں. الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بنا ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف سیریس ایلیگیشنز ہیں. آپ خود اس کے اوپر بیٹھے ہیں, پھر آپ نے ایک آرڈیننس
ایشو کیا ہے وہ صدر صاحب نے، ان صدر صاحب نے جو کہ ایکٹنگ صدر صاحب تھے، جن کی اپنے خلاف الیکشن پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے لاہور میں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ سنی جائے. انہوں نے کہا یہ ریٹائرڈ جج وداؤٹ کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس لگائے جائیں گے. پہلے جو ہے 2023 میں پارلیمنٹ نے اس کو امینڈ کیا، امینڈمنٹ بل 2023 الیکشن ایکٹ 2017 امینڈمنٹ ایکٹ 2023 کا، اس کو آپ نے امینڈ کیا جی. اور اس کے بعد جو ہے ابھی ایک آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس چیلنج ہوا ہے وائرس، یعنی اس کے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. دوسرا جو ٹرانسفر کیا گیا، آپ وہ جو کیونکہ پینڈنگ سب جوڈیس میٹر ہے اور میں ایک پارٹی کا وکیل بھی ہوں، لہٰذا میرے لیے بڑا ٹف ایک ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. دیکھیے اس میں یہ ہوا کہ جو جج صاحب ہیں سٹنگ جج ہائی کورٹ کے، آپ ایک طرف ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹریبیونلز دیں، جی سٹنگ جج ہائی کورٹ کا دیں، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کو آپ کے ماتحت تھوڑی ہو جائے گی، ماتحت تو نہیں الیکشن کمیشن کے. وہ جو اسٹے ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ جو ایلیگیشنز وہاں پہ لگے گئے، نہ ان کا کوئی ثبوت ہے، نہ ان کا کوئی اپنا مٹیریل سبسٹنس ہے، ایویڈنس ہے، نہ ہی کوئی مٹیریل پرووائڈ کیا گیا، اور صرف جو ہے وہ اسرشنز اتنی سیریس ہیں ان جج صاحب کے اوپر، یعنی نیپوٹزم کا نام ان پہ ہے، فیورٹزم کا نام ان پہ ہے. یعنی وہ فائنڈنگز اگر وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتی ہیں تو ان کے خلاف تو ریفرنس فائنڈنگ 209 میں چلا جائے گا، اور ایک پھر یہ رواج بن جائے گا کہ ڈی سی اے سی کسی بھی جج کے خلاف کوئی مٹیریل جو ہے وہ لائیں کسی بھی طریقے سے، اور دوسری کوئی پارٹی جا کے ان کو جو ہے آپ یہ کام نہ کرنے دیں. سو دس کوسچن بیسکلی ریلیٹس ود انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. دس آرڈیننس از انٹرفیئرنس، الیکشن کمیشن کی انسسٹنس انٹرفیئرنس ان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اینڈ آئی ہوپ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بالکل گارڈ کرے گی، اور جس طرح سے پریویس جو ججمنٹس آئی ہیں. باقی کمپلیکیشنز if I start arguing with the subsection and sections and clauses and the sub clauses, so وہ کوئی بات نہیں ہے. موٹی بات یہ ہے الیکشن کمیشن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، جو ججز آئے ہیں وہاں سے ان کو اپوائنٹ کریں. پنجاب میں جان بوجھ کے صرف 2 کو اپوائنٹ کیا گیا تاکہ وہاں پہ جو ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دھاندلی جو ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے. اس کو دیکھیں یہ آرگنائز فراڈ ہے کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کے اوپر، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک آرگنائز فراڈ اور کیا جا رہا ہے. دس از مائی اوپینین کہ یہ جو پہلے بالکل صحیح ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جج کا نام کیا گیا تو اس پر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے، آخر وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے. اب اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ ٹرانسفر اگر ایک ٹرائبونل ہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے کہ اگرچہ ٹرانسفر کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، لیکن اگر ٹرائبونل ہی ایک ہو تو کیا ہوگا، اس پہ بھی میں رائے لیتا ہوں. چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ریاست صاحب جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، نوٹیفائی کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے جس پر کہ آپ سب کا اتفاق ہے، لیکن اس بات پر حیرت آپ کو ہو رہی ہے، فیصل صاحب کو بھی، کہ کس بنیاد پر آخر ایک جج کا نام مسترد کرے گا الیکشن کمیشن. لیکن دوسری طرف ٹرانسفر کرنے کا اختیار بھی ہے ٹرائبونل کو الیکشن کمیشن کے پاس. اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر ٹرائبونل ہی ایک موجود ہو، جیسے کہ اسلام آباد میں ایک ہی ٹرائبونل ہے، تب کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اسد بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر میں وہی بات کروں گا کہ الیکشن کمیشن، میں یہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امپارشل ادارہ ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے. اس کا انٹرسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی جانے بلا ایک ٹریبیونل کام کر رہا ہے، اس کے سامنے ایگریوڈ لوگ پیش ہو گئے، وہ اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں. لیٹ دیم ڈیسائیڈ. اس ٹریبیونل کو آپ ڈیسائیڈ کرنے تو آپ کو کیوں اتنی ہری ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ اتنا ایمرجنٹ ان نیچر، آپ پٹیشن آتی ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، ادھر سے ہائی کورٹ ان کو نوٹس کرتی ہے اور وہ وہاں سے ان سے ریکارڈ منگوا لیتے ہیں. آپ نے بیٹھے بیٹھے کنٹروورسی اس ملک کے اندر آپ نے شروع کر دی. پھر آپ نے اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے 2 گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے. بائسزم یا نیپوٹزم ہے، آپ کو میٹیریل، آپ کو گراؤنڈ اور ود سپورٹ آف ایویڈنس، سپورٹیو ایویڈنس آپ کو دینی ہے. تو پھر یہ ثواب دیدی اختیار نہیں ہے. دیکھیں آپ کھڑے کھڑے کسی پہ کہہ دیں، آج آپ کو فائدہ ہے لنگر آن کرنے میں، آپ کھڑے ہو کے جا کے اعتراض کر دیں مجھے اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ فیورٹزم ہے، یہ نیپوٹزم ہے، یہ بائسزم ہے، آپ اس کو چینج کر دیں. اس طرح تو ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ تو پٹیشنر ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوگی. اس ملک کے اندر ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی بلدیاتی کینڈیڈیٹ اگر جیت کے گیا یا ہار کے گیا ہے، یا پروونشن اسمبلی یا نیشنل اسمبلی، اگلا ٹینیور آ گیا اور ان کے کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. یہ سوری صاحب کی آپ کے پاس مثال موجود ہے.
تو میں کہتا ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور ود ان دی ڈومین اینڈ لمیٹیشن اگر کوئی ٹربیونل کام کر رہا ہے اور ایز پر لا اس کو وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، بجائے کہ آپ عدلیہ کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور عدلیہ کو ہمیشہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جب وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ بی اے کا ادارہ ایک پارٹی بن کے آپ اس کے اندر جو ہے وہ ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ٹربیونل کو آپ کام کرنے تو آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ دو ایگریوڈ لوگ ہیں نا، ان میں سے ایک جیتے گا ایک ہارے گا اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے دو۔ یہ معاملہ ٹربیونل کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے سے الیکشن اس سے کیا پرابلم؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ معاملہ آ رہا ہے کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کسی کو فیور یا ڈس فیور کرنے کے لیے۔ یہ تو الزام میں نہیں چاہوں گا کہ لگایا جائے، اپنی ایک ذاتی رائے، میں اگر ایک ادارہ ہوں تو مجھے امپارشل ہونا چاہیے نا، مجھے کیا پرابلم؟ آپ کہہ رہے ہیں امپارشلٹی اس کی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے چلیں، وہ امپارشیلٹی ان کی نظر نہیں آتی، وہ پارشیلٹی ان کی نظر آتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا اپروپریٹ ورڈ مجھے استعمال کرنے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن کو بی اے کا ادارہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آرڈیننس کی آج بات ہوئی ہے، حافظ صاحب چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھائے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمان نے قانون بنایا تو پھر آرڈیننس جو ہے وہ کیسے آ گیا اس کے اوپر، پارلیمان کے قانون کے اوپر۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آرڈیننس لانے کی وجہ کیا تھی، کیا ایمرجنسی تھی، آرڈیننس کیوں لایا گیا؟ پھر سوال ہوا یہ آرڈیننس کس کی خواہش تھی، اور اس پر تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی کہا کہ آرڈیننس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسد دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پاور کا یا اسٹیچویٹری پاورز کا ہونا، اور دوسرا اس کا استعمال کرنا۔ اب اسٹیچویٹری پاز یہ ہے، دونوں اگر اس اینگل سے کر دے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ نوٹیفائی بھی کرے اور کنسرنڈ ہائی کورٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ججز بھی لگائے۔ اسٹیچویٹری پاور یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب 180 دن کے اندر نہیں ہو رہا، جج کا کام کم کر دیں اور اس کو زیادہ کریں۔ اسٹیچویٹری پاور یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب 151 کے نیچے ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ ٹریبیونل ہائی کورٹ کے انڈر کام نہیں کر رہے یا ہائی کورٹ کے نیچے کام نہیں کر رہے، وہ ایک علیحدہ انٹیٹی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اگر ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے ٹرائبونل لگانے پر، پھر فیصلہ کون کرے گا؟ نہیں دیکھیں نا، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے 40 ججز ہیں، 62 کی ہیں، تقریباً 60-62 ہیں، اس میں سے 40 ہیں۔ اگر اب یہ چیز بیٹھ کیا جائے تو اگر اس پروسیس کو جو میننگ فل، ابھی جو 2024 کا ڈیفامیشن کا آیا نا لا، اس کے اندر کنسلٹیشن کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ بھیجے گی 3 نام چیف جسٹس کو اور چیف جسٹس کسی سے ایگری نہیں ہے تو گورنمنٹ دوبارہ بھیجے گی، پھر ایگری نہیں ہے پھر دوبارہ، جتنی دیر تک وہ چیف جسٹس ایگری نہیں ہوتا اتنی دیر وہ چلتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر چیف جسٹس نام بھیجتا ہے تو گورنمنٹ ایگری نہیں کرتی تو چیف جسٹس اس کو دوبارہ بھیجے گا۔ دیکھیں چیز یہ ہے کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے یا آپ کا ایک جو لیجسلیچرز نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر کسی کو نہ انڈرمائن کرنا مطلب ہے، نہ اس کے اندر کسی کو 180 دن تو خط و کتابت میں گزر جائیں گے پھر۔ نہیں 180 مجھے یہ بتائیں کہ کیا 40 ججز ہیں، مجھے الیکشن کمیشن چاہتا ہے وہ 40واں لگے، 1900 نہیں، یہ تو پرزیوم آپ کر، مجھے یہ بتائیں جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ نہیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو ڈیفامیشن لا کے اندر ہے، اور اس کے اندر بھی ایک لمٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا اینٹی ٹیررزم کے لاز لگے نا، وہ گئے، انہوں نے جا کے چیف جسٹس سے جا کے کنسلٹیشن کی، اس کے بعد وہ واپس آئے، چیف جسٹس نے نام بھجوائے، وہ بیک آؤٹ کر گئے، چیف جسٹس نے ایکشن کیا کہ آپ تو میرے ساتھ ایگری کر کے گئے تھے، اگر آپ کو ایگری نہیں کرنا تھا تو آپ مجھے بتاتے ہم نام اور کر لیتے، اور پھر وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ججز لگے آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی پروسیس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں تو دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ آپ کریں۔ اب آپ نے سوال کیا جو آرڈیننس والا ہے، اب آرڈیننس کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، کیبنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ آرٹیکل 89 کے اندر کر سکتا ہے، 120 دن کے اندر جا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو پھر ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ایک ریزولوشن ہو گیا 240 نہیں ایک بات سن، اب یہ ہے لیکن اس دوران اس کو آپ نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانا ہوتا ہے، نہیں تو وہ نہیں ہے۔ اب 18ویں ترمیم کے اندر جو سکوپ تھا آرڈیننس کا وہ بڑا لمٹ کر دیا گیا، اور اس کے اندر ایک ریزننگ آپ کو دینی پڑے گی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب وہ انہوں نے اسمبلی کے اندر لیڈ کر دیا ہے،
اب اگر اسمبلی اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیتی ہے, یعنی کہ امینڈمنٹس کو اسٹیچوٹس کے اندر ڈال دیتی ہے, تو جتنی بھی پٹیشنز آپ کی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنے والی گئی ہیں وہ ساری کی ساری انفرکچس ہو جائیں گی. چونکہ دیکھیں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے, یہ دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا کہ جی گورنمنٹ ایک طرف لا پاس کرے اور تیسرے دن ہائی کورٹ جو اس کو سسپینڈ کر دے. تو اس کے اندر جو بیلنس آف پاور یا ایگزیکٹو اتھارٹی یا جوڈیشل اتھارٹی ہے اس کے اندر بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. فیصل جوہری صاحب آپ کا بھی شکریہ. بس اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 120 دن کے لیے آرڈیننس لایا جاتا ہے, اس کو 120 دن کے لیے اور توسیع دی جا سکتی ہے. یہ 240 دن ہوتے ہیں, جبکہ ٹرائبونل میں کسی بھی ڈسپیوٹ کا فیصلہ 180 دن میں کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس میں دلچسپ پہلو ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.